अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनकी जनाब मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान से। इस मुलाकात की वजह क्या है इसके ऊपर भी बात करते हैं और इसके साथ साथ जनाब अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो अब पब्लिकली हिदायत मिलना शुरू हो गई हैं। इसके ऊपर भी डिटेल से बात करते हैं। कुछ खबरें सामने आई हैं अली अमीन गंडापुर साहब के, इसके बाद वीडियो पैगाम भी सामने आया, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और इसके साथ साथ जनाब और भी दीगर दिलचस्प खबरें, तो व्लॉग आपने जो है वो ये एंड तक देखना है। सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं शहबाज शरीफ साहब की और मौलाना साहब की जो मुलाकात हुई है और वो मौलाना साहब के घर पर जो उनकी तीमारदारी के लिए शहबाज शरीफ साहब जो है वो पहुँचे थे और मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म की आमद पर नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और उनका शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की और सियासी सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल किया। इस मुलाकात में वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वहाँ पर मौजूद थे। 4 फरवरी को मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वसत कैसर साहब के यहाँ उनकी रिहाइश गाह के ऊपर गए थे और इस इशाइये में उन्होंने शिरकत की थी और उन्होंने कहा था कि 8 फरवरी के इलेक्शन जो है वो धांधली ज़दा हैं, हुकूमत को मुस्ताफ़ी होकर नए इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। अच्छा, ये मैं उसी वक्त आपको बता चुका था कि अपोजिशन जो है वो एक नए फेज़ के अंदर दाखिल हो चुकी है और वो इंतखाबात की डिमांड कर रहे हैं। ये मैं आपको आज से चंद दिन पहले ही बता चुका था। अब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो इसीलिए मुलाकात करने के लिए गए हैं कि वो मौलाना साहब को जो है वो मना सकें या उनको मनाने की जो है वो कोशिशें अब दोबारा से शुरू हो गई हैं। वो जैसे 26 फरवरी को एक लगी हुई थी ना दौड़ मौलाना साहब के घर की, तो कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि अब ये दोबारा शुरू होने लगी हैं। और इसके बाद ये सवाल तो ये भी है, PTI वाले तो ये भी कहते हैं कि मौलाना साहब जो है वो उनका कोई पता नहीं, ये एक अच्छी डील तलाश कर रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि जो मौलाना साहब ने कमिट किया हुआ है, जो कमिट कर चुके हैं, इससे पीछे हटेंगे या नहीं हटेंगे। अब ये आने वाले दिनों में जो है डेवलपमेंट्स में पता चलेगा। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि PTI के अंदर भी एक ग्रुप है जो ये समझता है कि मौलाना साहब जो है वो हमेशा अच्छी डील की तलाश में होते हैं। अब देखते हैं आगे चल के क्या डेवलपमेंट्स होती है। इसके अलावा जनाब 8 फरवरी के जलसे के हवाले से जो है वो कल रात को 10 बजे जो है वो डेवलपमेंट हुई है, आधी रात को डेवलपमेंट हुई है। आप जानते हैं कि कोर्ट ने ज़िला इंतज़ामिया को जो है उसे कहा था कि जनाब आप 5 बजे तक जो है वो जवाब दें, जिसके ऊपर 5 बजे तो खैर जवाब नहीं मिला। तो रात को 10 बजे जो है वो PTI को बताया गया कि जनाब आप जो है वो जलसा नहीं कर सकते। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह वो आप कल जानते हैं, मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ, मैच बताई जा रही है कि ट्राई सीरीज़ का पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो है वो मैच है और आम तौर पर जो है वो मैच भी डे नाइट है। तो इस वजह से सारी सिक्योरिटी जो है वो उधर शिफ्ट की जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे जारी बात है कज़ाफ़ी स्टेडियम किधर है और मीनार पाकिस्तान किधर है, लेकिन दोनों जगहों पर सिक्योरिटी की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना, और सिक्योरिटी के इंतजामात भी देखने पड़ेंगे। अब जारी बात है पाकिस्तान में अगर मैच हो रहा है, इंटरनेशनल टीम आई हुई है, तो कज़ाफ़ी स्टेडियम के इर्द गिर्द की जितनी भी जगह है ना वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात होंगे। क्योंकि आज आप जानते हैं कि पहले जो एक वाक़या पेश आया है, इस तरह का दोबारा वाक़या पेश ना आए, इसी वजह से जो है वो सिक्योरिटी के इंतजामात इतने सख्त किए जाते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या एक सियासी जमात को जलसा करने की इजाज़त देनी चाहिए? मेरा ये ख्याल है, मैं हमेशा इस हक़ में रहा हूँ आम तौर पे कि PTI को जो है उनका हक़ देना चाहिए। अगर वो जलसा करना चाहते हैं उनको उनका हक़ देना चाहिए, ये उनका हक़ है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जहाँ क्लैश इस चीज़ से हो रहा है कि पाकिस्तान का मैच है और इंटरनेशनल टीम के साथ मैच है, और आज भी मेरा ख्याल है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम जो रेनोवेट हुआ है वहाँ पर जो है वो उसकी इफ्तिताई तकरीब रखी गई है, उसके अंदर वज़ीर आज़म साहब भी शिरकत करेंगे। तो PTI को चाहिए कि वो 8 के बजाय जो है वो 9 के ऊपर शिफ्ट कर ले, अपने जलसे को जो है वो 9 के ऊपर शिफ्ट कर ले, और तब जो है वो इंतज़ामिया के पास ये वजह भी नहीं होगी कि जनाब आज जो है वो यहाँ पर मैच है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि PTI को सोचना चाहिए, चूँकि इतने अरसे बाद जो है वो एक बड़ी ICC की मेज़बानी जो है वो पाकिस्तान को मिलने चाह रही है। तो इसके ऊपर जो है वो PTI को ज़रा सा गौर करना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए ज़ाहिरी बात है, बाइस फ़ख्र है कि पाकिस्तान जो है वो ICC का इवेंट होस्ट करने जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि 8 की जगह जो है वो 9 पर गौर किया जा सकता है। इसके अलावा जनाब इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट हुआ है। अच्छा, ज़हन में रखिएगा, इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट हुआ है। अब ये नहीं कह सकते ये इमरान खान साहब ने कहा है, क्योंकि ये अकाउंट जो है वो इमरान खान साहब चला नहीं रहे। तो ये डाउट है, अब ये डाउट रहता है कि क्या ये इमरान खान साहब ने कहा भी है या नहीं कहा। तो जनाब ट्वीट हुआ है, पाकिस्तान इस वक्त टाउट्स के कब्ज़े में है और एक ऐसा टाउट सिकंदर सुल्तान राजा भी था जो 2024 इलेक्शन चोरी का सरगना है।
اور اس پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ محسن نقوی کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہے جو اس پر عہدوں کی بارش کی گئی؟ اشاروں پر ناچنے والا ایک عقل سے عاری شخص کرکٹ سے لے کر خارجہ اور داخلہ امور سمیت سیکیورٹی معاملات کا ماہر کیسے ہو سکتا ہے؟ جو حالات ہیں اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ موجودہ نظام جمہوریت کے خلاف باقاعدہ برسر بیکار ہے اور روز ایک ایسا نیا اقدام اٹھایا جاتا ہے جو جمہوریت کی روح کے عین منافی ہو۔ روایتی میڈیا تو پہلے ہی بوٹوں کے نیچے، اب پیکا کا کالا قانون منظور کر کے عوام کے حق کے رائے دہی کا واحد ذریعہ یعنی سوشل میڈیا پر بھی مارشل لا لگا دیا گیا ہے۔ یہ زباں بندی کی کبھی ترین کوشش ہے اور پاکستان کو بین الاقوامی پابندیوں سے قریب تر کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ پیکا کا قانون اگر لاگو کرنا ہی ہے تو سب سے پہلے شہباز شریف پر لاگو کیا جائے، جنہوں نے ملک کی تاریخ کے سب سے دھاندلی زدہ انتخابات فری اینڈ فیئر قرار دیا ہے۔ انہوں نے 26 نومبر کے قتل عام کو بھی جھٹلایا اور یہ کہا کہ کوئی گولی نہیں چلائی گئی اور نہ ہی کوئی شہادت ہوئی ہے، لہٰذا پیکا قانون کے تحت سب سے پہلے سزا شہباز شریف صاحب کو ملنی چاہیے۔ بددیانت لوگ کبھی نیوٹرل امپائرز نہیں چاہتے۔ رجیم کیونکہ خود 26 نومبر اور 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے، اس لیے ان سے شفاف جوڈیشل کمیشن کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ ہم جوڈیشل کمیشن کا قیام صرف اسی لیے چاہتے ہیں کیونکہ ہم انصاف کے متلاشی ہیں۔ جو مجرم ہے وہ نہیں چاہتے کہ حقیقت سامنے آئے۔ 18ویں ترمیم کے تحت کسی بھی صوبے کے آئی جی اور چیف سیکرٹری کی تقرری صوبائی حکومت کی ثوابدید ہے۔ ایک مرتبہ پھر آئین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے صوبائی حکومت کے دیے گئے 3 ناموں کو اپنے پاکٹ لاز کے ذریعے ردی کی ٹوکری میں پھینک کر خیبر پختونخوا میں وفاق کی مرضی کا آئی جی انسٹال کر دیا گیا۔ اچھا، یہاں سے آگے جو ہے وہ ہدایات شروع ہونی علی امین گنڈا پور کے لیے۔ میں علی امین گنڈا پور کو خصوصی ہدایت کر رہا ہوں کہ صوبے کی عوام کے حقوق کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ملک کے باقی 3 صوبوں میں پہلے ہی ہمارے کارکنان کے خلاف ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے۔ اگر خیبر پختونخوا میں بھی ہمارے کارکنان کو یہ سب برداشت کرنا پڑے تو اس کی ذمہ داری صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ پر ہوگی۔ ہمارے کسی ورکر کے خلاف کوئی زیادتی ہوئی تو فوری ایکشن لے کر آئی جی کو فارغ کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے وہ آپ کے ورکرز کے اوپر اگر کوئی بھی ہاتھ اٹھاتا ہے کے پی کے اندر تو پبلکلی جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ آئی جی کو فارغ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ظاہری بات ہے ایسے کبھی بھی ڈائریکٹ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو پبلکلی ہدایت نہیں دی گئی، لیکن اس بار جو ہے وہ دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کا پھر ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا، اس مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، 1971 میں بھی مینڈیٹ کو چوری کیا گیا جس سے پاکستان کو نقصان ہوا۔ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں فارم 47 کی حکومت ملک کو مزید نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ پاکستان کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ 8 فروری ہر سال یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے۔ ہم سب نے پاکستان جمہوریت اور آئین کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ پاکستانی جہاں بھی ہے وہ 8 فروری کو نکلے اور احتجاج ریکارڈ کرائے۔ ثوابی کے مقام پر جلسہ ہے، تمام پاکستانیوں کو آنا ہے۔ 8 فروری کو پیغام دینا ہے کہ ہم حق لینا بھی جانتے ہیں اور حق چھین کر لینا بھی جانتے ہیں۔ ہم نے ایمان یقین کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ جناب زبیر علی خان صاحب پی نیوز کے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں پولیس، تعلیمی اداروں اور ضلعی انتظامیہ کے افسران کو 8 فروری کے جلسے میں شرکت نہ کرنے سے متعلق ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ محکمہ تعلیم نے تمام تعلیمی اداروں کو بھی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اب دس از کوائٹ اسٹرینج کہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ہے اور وہاں کی بیوروکریسی جو ہے وہ اپنے تمام لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ جناب آپ نے جو ہے وہ شرکت نہیں کرنی۔ میرا خیال ہے ویسے ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ سرکاری افسر کا یا سرکاری جو ملازم ہے اس کا ایک جلسے یا احتجاج میں کیا کام ہے، اور جو بچوں کو لے جایا جاتا ہے جگہ پوری کرنے کے لیے ان کا وہاں پہ کیا کام ہے۔ عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، جب جلسہ مکمل نہ ہو رہا ہو، جگہ بھر نہ رہی ہو تو سرکاری ملازمین کو جو ہے وہ وہاں پر لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ سرکاری ملازم کو جو ہے وہ اس طرح سے جلسوں میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، ان کا کیا کام ہے وہاں پہ۔ اس کے علاوہ جناب جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ محمد مالک صاحب کے شو میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایک سوال ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی اس نوٹیفیکیشن سے متعلق تو علی امین گنڈا پور سے میں بات کروں گا، ہو سکتا ہے ان کو اس کا پتہ ہی نہ ہو۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو جو ہے وہ اس کا پتہ ہی نہ ہو تو یہ اس سے بڑی سزا ہے کہ جناب ان کو بھی نہیں پتہ اور آپ کو بھی نہیں پتہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ میرے اور گنڈا پور کے درمیان اختلافات ہوں، ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہو کہ میرے اور علی امین گنڈا پور کے درمیان تعلقات بہتر نہ ہوں، اور ہو سکتا ہے علی امین گنڈا پور ہی نہ چاہتے ہوں کہ آپ کے اور ان کے درمیان تعلقات بہتر ہوں۔ خیر، 8 فروری کو لوگ میرے علی امین گنڈا پور کے لیے نہیں بلکہ عمران خان کے جلسے میں آئیں گے۔ شکیل خان کو میرا مشورہ ہے کہ کابینہ میں شامل نہ ہو۔ اس کے علاوہ جناب چوئی فواد حسین صاحب وہ کل رات سے جو ہے وہ مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں، اور ایک ٹویٹ انہوں نے کیا تھا، اور ٹویٹ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے لکھا کہ ریممبرنگ جنرل پرویز مشرف آن ہز ڈیتھ اینیورسری، مے اللہ ریسٹ ہز سول ان پیس۔
He was one of the most loved journals of Pakistan. He introduced Pakistan to free media and modern world. Tried to bury old politics and revive new era of hope and. تو اچھا یہ فواد چوہی صاحب جو ہے وہ یہ پرویز مشرف صاحب کے ترجمان بھی رہ چکے ہیں اور ان کی سیاست کو جو ہے وہ اس دور میں بڑا بوسٹ بھی ملا تھا. اور لوگ اب اس بات کے اوپر ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ جناب آپ ایک ڈکٹیٹر کی اتنی تعریف کیوں کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے پھر ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے دور کا آپ کو پتہ نہیں، ورنہ آپ کو پتہ ہوتا پرویز مشرف نے پاکستان کو کیسے ایک 90 نکور خلیفہ سے بچایا. نواز شریف کو ہٹانا درست فیصلہ تھا. اب پی ٹی آئی کے فالوورز جو ہیں وہ بہت سارے اس بات کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر اس کی انٹرفیرنس جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو ہٹانا جائز تھا، اس کی وجوہات دے رہے، تو اس طرح سے جو پھر عمران خان صاحب کو بھی ہٹانا جائز تھا. یہ جو ہے اس بات کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہو گئی. ظاہری بات ہے وجوہات تو یہاں پر کسی کے بھی حوالے سے مل جاتی ہیں. کوئی نیک فرشتہ صفت بھی انسان ہو، اس کو بھی اگر گنہگار بنانا ہو، اس کے اوپر مقدمے بنانے ہو، تو یہاں پر جو ہے وہ بن جاتے ہیں. بلکہ میرے ذہن میں ایک مثال ہے پرویز الہی صاحب. جب ان کے اوپر مقدمے بن رہے تھے، ختم ہو رہے تھے، مقدمے بن رہے تھے، ختم ہو رہے تھے، مقدمے بن رہے تھے، ختم ہو رہے تھے، تو ایک مقدمہ جس کے اندر ان کا نام نہیں تھا، فلاں 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 پی ٹی آئی کے بندے کا نام تھا، اور اس کے اندر آگے چل کے لکھا ہوا تھا نامعلوم افراد. تو اس نامعلوم افراد کے اندر جب پرویز الہی صاحب کے حوالے سے جو مقدمے ختم ہو گئے تو اس مقدمے کے اندر ان کو ڈال لیا گیا کہ نامعلوم افراد میں پرویز الہی صاحب ہیں. تو یہاں پر تو مقدمے اس طرح سے بنا لیے جاتے ہیں. اگر مقدمے نہ ہو تو یہاں پر تو انصاف بڑا ہی بھونڈا ہے. مطلب مقدموں کا کوئی مسئلہ نہیں. اور وجوہات جیسے کہ ذکر کر رہے ہیں چوہی صاحب ہی کہ وجوہات یہاں پر ڈھونڈنی نہیں پڑتی، وجوہات تو خود ہی مل جاتی ہیں آپ کو، اور وجوہات بنانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے پاکستان کے اندر. اس کے علاوہ جناب ایک سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے کالم میں خبر دی، اور خبر بیسیکلی ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی محسن نقوی صاحب انہوں نے جو دورہ کیا ہے امریکہ کا، وہ ان کا جو ہے وہ ناکام نہیں ہوا. اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے انہوں نے خبر دی، اور یہ کریڈٹ بھی ان کو ہی جاتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی جو تقریب کی اس کے اندر نہ شکیل خان کا نہ عمران خان کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر کیا ہے. تو کسی حد تک جو لگ رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب کا جو ہے وہ یہ دورہ کامیاب ہوا ہے. تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.